آپ سب نے وہ خوفناک آڈیوز اور ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں پنڈی کا ایک شخص ہے جس نے قرضہ لیا اور بعد میں اسے سوسائڈ کرنا پڑا۔ یہ سارا معاملہ ہوا کیا؟ یہ چکر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کے موبائل میں کون سی ایسی ایپس ہیں جن کے بعد آپ کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے اور آپ کی زندگی خراب ہو سکتی ہے؟ یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں کریں گے۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا بھی وقت ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں، اکثر بھول جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کئی سالوں بعد کئی مہینوں بعد کوئی ایسا واقعہ ہائی لائٹ ہوتا ہے۔ میں نے وہ آڈیوز سنی ہیں، میں نے مسعود مرحوم کی آڈیوز ان کی بھانجے کے ساتھ اس بدبخت شخص کے وجہ سے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان دے دی، اس کے ساتھ میں نے ان کی آڈیوز سنی ہیں۔ میں نے ان کی جو خاتون گھر کی خاتون ہے ان کے ساتھ ان کی فون کال اور کانفرنس کال کی آڈیو سنی ہے۔ یہ دل دہلا لینے والی صورتحال ہے۔ اس سے پہلے حیران کن بات یہ ہے کہ میں حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آپ کو کال کرے، آپ کے بھانجے کو بھی ساتھ کانفرنس کال پہ لے لے یا آپ کے خاتون خانہ کو بھی وہ کال مل جائے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو میں نے اپنے دوست عابد ایوب کو فون کیا، وہ اس حوالے سے ایکسپرٹ ہیں آئی ٹی کے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہوتا کیا ہے، یہ سلسلہ کہاں سے شروع چلتا ہے۔ میں قرضہ ایپ کے اوپر بھی آؤں گا اور اس کا حل بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہوتا کیا کہ جتنی بھی آپ ایپس کر رہے ہیں وہ آپ سے اجازت مانگتی ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو جیسے آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں اتنی ایکسیس چاہیے، کیا ہم آپ کے کانٹیکٹس تک ایکسیس کر سکتے ہیں، کیا ہم آپ کی گیلری تک ایکسیس کر سکتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ قرضہ ایپس کے ذریعے آپ کو قرضے ملتے ہیں، آج کل فیس بک بھری پڑی ہے، لوگ قرضہ لینا چاہتے ہیں، لوگوں کو ضرورت بھی ہے، حالات بھی ایسے ہیں، تو یہ ایپ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو آسانی سے قرضہ دے دیں گے، 20 25 30 50 ہزار جتنا ان کا دل کرتا ہے قرضہ دے دیتے ہیں۔ یہ جب وہ قرضہ ایپ کے ذریعے آپ قرضہ لیتے ہیں تو آپ کا پورا موبائل یہ جو ہے یہ پورا ڈیٹا ان کے پاس چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اوکے کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کی جو موبائل پہ ہونے والے جتنے کانٹیکٹس ہیں موبائل کے اندر، موبائل پہ ہونے والی جتنی گفتگو آپ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ کسی کی ویڈیو بنا رہے ہیں، تصویر بنا رہے ہیں، تو یہ تصویر اور ویڈیو اس کے پاس بھی جا سکتی ہے اور اس کے پاس اس کی ایکسیس موجود ہے۔ یہاں تک کہ آپ فرنٹ کیمرہ، بیک کیمرہ آپ کا موبائل پڑا بھی ہے تو وہ ان کے پاس یہ ایکسیس ہے کہ وہ آپ کی پرائیویسی کو ساری کو متاثر کر سکتے ہیں۔ جب کانٹیکٹس ان کے پاس آتے ہیں تو وہ اس میں سے ڈیٹا نکال کے رکھ لیتے ہیں اپنے پاس۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی کا، آپ کے بچوں کا، آپ کے کلوز ریلیٹیوز کا۔ انہوں نے بھی ایسی کیا ہوگا، پوری معلومات تو نہیں ہے لیکن ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا کہ انہوں نے قرضہ لے لیا، اور قرضہ کتنا تھا؟ چند ہزار روپے، 22 23 24 25 ہزار، جس کے اوپر سود بھی وہ لے رہے تھے۔ انہوں نے ان کو ڈسٹرب کیا۔ ڈسٹرب کیسے کیا کہ ان کے جو قریب ترین لوگ ہیں ان کو فون کیے، ان کو کانفرنس کال پہ کر کے ان کے سامنے ایک بندے کے اندر، انسان کے اندر سب سے جو ضروری چیز ہے وہ اس کی ڈگنیٹی ہے۔ میں نے وہ آڈیو سنی اور میں سمجھتا ہوں خدا نخواستہ آپ میں سے یا میرے میں سے کوئی اس چنگل میں پھنس جاتا اور اس کے ساتھ یہ ہوتا تو وہ کتنا ڈسٹرب ہو سکتا تھا، یہ آپ اندازہ ہی کر سکتے ہیں۔ اور ایسے موقع پہ جب وہ بار بار کہہ رہا تھا میں آپ کو بھی ذلیل کروں گا، میں آپ کے گھر والے کو بھی ذلیل کروں گا، میں ان کو بھی فون کروں گا، میں ان کے آگے سے کانٹیکٹس ان کو بھی فون کروں گا، وہ تو بہت ظالم شخص ہے۔ ان کا کام ہی ہے، ریکوری ڈپارٹمنٹ اسی طرح کے ہوا کرتے ہیں جو اس طرح کا دھندا کرتے ہیں۔ یہ ساری معاملات تو یہ ایک طرف رکھتے ہیں۔ جو مسعود ہے اس کی میں نے آڈیو سنی، اس میں وہ ایجنٹ ان کو کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں خودکشی اس نے کہا آپ خودکشی کر لو، آپ ابھی کر لو، آپ انہوں نے کہا ویڈیو کال کھول لو اور خودکشی کر لو۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ جو قرضہ ایپ والے لوگ ہیں، یہ جو ایجنٹس ہیں، یہ بالکل لوگوں کو مارنے کے لیے ہی آئے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ریکوری یونٹ ہوتے ہیں کسی بھی بینک کے، کسی بھی ایسے جو ادارہ جو قرضہ دیتا ہے، وہ ریکوری یونٹ میں ایسے ہی لوگ رکھے جاتے ہیں جو بالکل کسی قسم کا لحاظ نہیں کرتے۔ اگر آپ کو قرضہ چاہیے، میں نے اس قرضے کا پتہ کیا، وہ چند ہزار روپے قرضہ تھا جس کے لیے اس کو اپنی جان سے جانا پڑا، تو آپ کو ضرورت بھی ہوتی ہے۔ بہت سے ادارے ہیں جو آپ کو قرضہ دے بھی رہے ہیں۔ اگر آپ نے لینا ہی ہے اور سود کے ساتھ ہی لینا ہے، یعنی اتنی مجبوری آن پڑی ہے، آپ کا کسی نہ کسی بینک میں اکاؤنٹ ہوتا ہے، اخوت فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے جو آپ کو قرضے دیتا ہے، اور اتنے کم قرضے وہ آپ کو دے دیتے ہیں، تھوڑی سی ان کی کرائٹیریا ہے لیکن وہ آپ کو دے دیتے ہیں۔
پہلی بات تو یہ کہ غیر معیاری ایپس اس کے اندر ڈاؤن لوڈ کرنا چھوڑ دیں. لوگ آپ کو مشورہ دیتے ہیں یار اپنی تصویر ٹھیک کرنی ہے یہ ایپ کر لو, ایسے ہو جائے کیسے ہو, وہ کرنا چھوڑ دیں. کرنی بھی پڑے تو ایکسیس نہ دیں اور اس چنگل سے باہر نکلیں ان قرضہ والوں کی. اور یہ بدبخت تو لوگوں کی جانیں لینے پر تلے ہوئے ہیں اور یہ اسکیم اب دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. مجھے پچھلے دنوں ایک اسکیم کے بارے میں پتہ چلا کہ اگر آپ ویب سائٹ پہ گئے ہیں, میرا ایک دوست اس نے کلک بھی نہیں کیا کسی جگہ پہ اور ایک جگہ غلطی سے کلک ہو گیا تو اس کے موبائل سے بیٹھے بٹھائے 25 یا 30 روپے کٹ گئے. اسے سمجھا, اس نے فون کیا وہاں پہ اپنی کمپنی کو, جس بھی کمپنی کا وہ گاہک ہوگا کلائنٹ ہوگا, تو اس نے کہا کہ میرے تو اتنے پیسے کٹ گئے. اس نے کہا جی آپ نے ابھی کلک کیا. اس نے کہا جی کلک کے اوپر تو کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ اس کلک پہ پیسے کٹ جائیں گے اور یہ تو غلطی سے ہوا. اس نے کہا جیسے بھی ہوا آپ کے پیسے کٹ گئے. اس نے کہا اگلی مرتبہ میں نے یعنی کہ خود کیا کلک اور فوراً انہوں نے پیسے کاٹ لیے آپ کی کمپنی سے. تو یہ اس وقت جب موبائل پھیلا ہے, انٹرنیٹ پھیلا ہے, چیزیں پھیلی ہیں, تو یہ جال بھی پھیل گیا. اب آپ نے بچنا ہے, موبائل بھی یوز کرنا ضروری ہے, بچنا بھی ضروری ہے. اور قرضہ اور ان ایپس اور ان سے بچیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسوں کی ضرورت سب کو پڑتی ہے, لیکن یہ آپ کی جان سے زیادہ ضروری نہیں ہوتا. یہ قرضہ لے کے آپ ایک مرتبہ اپنی فیملی کے نمبرز, اپنی فیملی کی تصاویر اور اپنی ساری پرائیویسی ان کے ہاتھ میں تھما رہے ہیں. اس کے بعد ان سے یا وہاں پر کوئی بیٹھا ایجنٹ آپ کا ڈیٹا اپنی مرضی سے استعمال کرے گا, اس سے آپ کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں. کاش مسعود کے جانے کے بعد آپ لوگ بھی سمجھ جائیں اور ہمارے جو ادارے ہیں سائبر کرائم FIA جو اس سے متعلقہ ادارے ہیں شاید وہ بھی جاگ جائیں. ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر کئی ماہ خاموشی رہتی ہے. بہت سے لوگ روز لٹتے ہیں, روز برباد ہوتے ہیں, لیکن چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو خودکشی کی طرف چل جاتے ہیں. ورنہ لوگ اپنی زندگیاں برباد کر کے اپنی کہانیاں اپنے اندر ہی رکھتے ہیں اور روز مر رہے ہیں اور روز جی رہے ہیں. اپنے میزبان فاروق قریش کو دیجیے اللہ نے.